کہ وہ رات کون سی ہے۔ اگرچہ ایک رائے شاذ یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی ہے، لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب ہو۔ اس میں چونکہ بعض حضرات نے ایک روایت کی وجہ سے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البراۃ، یہ شعبان کی 15ویں شب، درمیانی شب، اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باشی کی تھی، حضور کی، تو حضور موجود نہیں، تو تشویش ہوئی کہاں گئے۔ تو جب تلاش گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت البقیع قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں آپ ان کے لیے جو بھی وہاں دفن ہے ان کے لیے استغفار فرما رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا معاملہ کیا، تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہے، اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارکہ، اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر کہ جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام اصطلاح میں، لیلۃ البراۃ اسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی کسی کا چھٹکارا پا لینا۔ یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے، بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا، جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گیا ہے۔ برات من اللہ ورسولہ، جو سورہ برات کا پہلا لفظ ہے کہ چھٹکارا پانا، کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، وہ شب برات۔ اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ اس حدیث کی روح سے وہی شب ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ خارج از رمضان مبارک ہے، اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بعض آراء ہیں، لیکن یہ آراء جو ہے شاذ کے درجے میں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے۔ اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں واضح کر دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے وہ لیلۃ القدر۔ ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لا محالہ جو ایک انیویٹیبل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان مبارک۔ دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے، رمضان مبارک کی آمد سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دی جائے۔ ایک طویل خطبہ جو حضور نے دیا تھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے، بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے، سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے، شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے، شہر مبارک، اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل۔ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہے، اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک ہی کی ایک شب ہے۔ لیکن رمضان مبارک کی کون سی شب ہے، اس پر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ 40 قول ہے۔ چنانچہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، میں نے وہ تفسیر تو نہیں پڑھی، کہ 40 قول نقل، لیکن امام راضی نے جو 9 قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابن رزین رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے تابعین میں سے، اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا، رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ 17ویں شب ہے، یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا ہے، یوم الفرقان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یہ 19ویں شب ہے۔ محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے، ان کا قول ہے کہ یہ 21ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ 23ویں شب ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ 24ویں شب ہے، اور اس کو میں ذرا اہمیت دیتا ہوں اس لیے کہ 24ویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے ضمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے 24ویں اور 25ویں شب کا بھی معاملہ جڑتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ 25ویں شب ہے۔ اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقرأہم ابی ابن کعب، قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے، اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ، تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے ان کے ساتھ۔ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہے وہ شاذ کے درجے میں ہے، اور یہ گویا کہ اگر اجماع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے۔ یہ 27ویں شب، اور اس 27ویں شب کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 23ویں شب، لیکن 27ویں شب کے ضمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ایک شاذ قول اور بھی ہے کہ یہ 29ویں شب ہے، تو یہ گویا کہ 9 ہے اقوال، جن میں سے بعض جلیل القدر صحابہ کے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، ابن عباس، ابی ابن کعب، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجماع نہ کہا جائے تو 27ویں شب پر ہے۔ اس 27ویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے 3 نکتے بیان کیے۔ ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ القدر، اس میں 30 الفاظ ہیں، اور ان 30 الفاظ میں سے 27واں لفظ ہے ہیا حتی مطلع الفجر، یہ 27واں ہے۔ اس کے اعتبار سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے، اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ خود بھی اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا۔ پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر شمار کیے جائیں گے تو 14-15 وطر بن جائیں گے، لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سی روایات جو ہے ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں، تو آخری عشرے میں بھی 5 وطر آئیں گے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 7 کا حصہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو 7 کے حصے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، طواف کے 7 شوط ہیں، سعی بین صفا والمروہ وہ بھی 7 مرتبہ ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 7۔ اسی طریقے سے سجدے کے اعضاء بھی 7 ہیں، تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد 7 کا حصہ، رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور ان میں 7ویں رات یعنی 27ویں شب، وہ اپنے اس حساب کتاب سے بھی، اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تحسین کی۔ آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے اندر حروف کی اگر شمار کیا جائے تو 9 بنتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس اعتبار سے بھی 3 کو ضرب دی جائے 9 سے تو وہ بھی 27 کا عدد بنتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے، نہ نحو سے ہے، نہ روایات سے، لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے، اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے، لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ ایک بحث یہ ہے کہ آہیا باقیۃ ام لا، کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے، یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہی عظمت کی حامل؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حامل ہے، اسی قدر و منزلت، اسی برکت کی حامل ہے؟ اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے کہ یہ لیلۃ القدر باقی ہے، ہر سال آتی ہے۔ اس کے ضمن میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے قول کی تصحیح کر دوں کہ میں
ایک رائے میں نے ابتدائی دور میں بیان کی ہے اپنے بعض خطبات میں، تقاریر میں، اور وہ جیسا کہ ایک خطیبانہ انداز ہوتا ہے، قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے ضمن میں یہ باتیں، یہ بھی نکتے کے درجے کی باتیں ہوتی تھی اور وہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ قرآن ہے اصل عظمت کی حامل شے۔ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی، گویا کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ قرآن کی عظمت سے مستعار ہے۔ جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مذہب جو وہ مہینہ جو ہے مبارک ہو گیا، شہر مبارک، اور وہ مہینہ جو ہے وہ روزے کی عظیم عبادت کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو دن اس کی تعلیم کے لیے خواب کیا گیا، یہ جمعے کا دن جو ہے وہ در حقیقت تعلیم قرآن کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو حضور کا عمل تھا اسی کو دوام عطا کیا گیا ہے خطبہ جمعہ کی صورت میں۔ وہ دن جو ہے وہ سید الایام بن گیا کہ ہفتے کے دنوں میں وہ سردار دن ہے، جمعے کا دن جو ہے وہ سردار ہے تمام دنوں۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے جہاں تک اصولی اعتبار سے، لیکن میں اس میں جو تصحیح کر رہا ہوں جزوی طور پہ وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ہے، فی نفسہا ہے، اپنے ہی مقام پر ہے، اپنی جگہ ہے، بجائے خود، جسے کہتے ہیں فارسی میں بجائے خود عظمت کی حامل۔ اور اس کی عظمت کا مقام یہ بھی ہے کہ اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات جو ہیں اللہ کے فیصلے جو ہیں ان کو ایشو کر دیا جاتا ہے، وہ گویا کہ حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہ فیصلے صادر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے۔ تو یہ اس کی عظمت قدیم ہے۔ قرآن کا نزول اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے کہ اس عظیم رات کا انتخاب کیا گیا ہے قرآن کے نزول کے۔ یہ میں چاہتا تھا کہ اپنے ان سابقہ بیانات کے ضمن میں یہ تصحیح جو ہے میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ دوسرے یہ کہ آیا اس کے ساتھ اس کا دن بھی اس عظمت میں شامل ہے یا نہیں؟ اس میں بھی اکثر مفسرین کا جواب یہ ہے کہ دن شامل، اس لیے کہ قرآن مجید کا حساب کتاب، عرب کی تقنین، اس میں رات بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے اور یوم بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے۔ یوم بھی 24 گھنٹے کے مجموعے کا نام ہے، اور جب رات کا تذکرہ آتا ہے تو رات بھی در حقیقت دن اور رات کے 24 گھنٹوں پر اس کا جو ہے اطلاق کیا جاتا ہے۔ جو دن آتا ہے رات کے بعد وہ اس رات کے تابع۔ اس اعتبار سے یہ عظمت جو ہے صرف شب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے بعد آنے والا دن جو ہے وہ بھی اسی عظمت کا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ لیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا۔ شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے، برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو گستگاری عطا فرماتا ہے۔ اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، کہ میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود، تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں گھومتی ہوئی، وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ بس یہ ثابت ہے۔ باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں، تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی، یا شیعوں کے تعزیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی۔ اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں۔ البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے۔ چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا، اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں۔